کیا آپ شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہیں، یا آپ کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہیں؟ جناب یہ ساری چیزیں اگر ہوں، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، موٹاپے کا آپ شکار ہوں، یا پھر آپ کا لپڈ پروفائل اگر ڈی رینج ہو، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جی آپ کو تو کولیسٹرول زیادہ ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری ایسی ہے کہ آپ کی فیملی میں فیمیلیل ہائپر لپیڈیمیا ہو، یعنی آپ کی فیملی کے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں، جی وزن تو اتنا زیادہ نہیں لیکن آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول یا آپ کا کولیسٹرول لیول یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ ایک خطرے میں ہیں کہ آپ کو جناب آپ کی آرٹریز جو ہیں، آپ کی شریانیں جو ہیں جن میں خون گزرتا ہے، یا وینز بھی ایون، لیکن خصوصاً آرٹریز جو شریانیں ہیں جن میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے، اور خصوصاً پھر وہ جاتے جاتے ہارٹ کی طرف ایک پرابلم چلی جاتی ہے کہ اگر آپ پیریفرل آرٹیریل یا پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کا شکار ہیں تو آپ کے ہارٹ میں بھی وہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور آپ کی شریانیں جو ہیں ان میں کلاگنگ آ جاتی ہے، ان میں کولیسٹرول جم جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ایتھروسکلیروسس ہو جاتی ہے، اور آپ جناب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بدن میں کہیں پر خاص حصوں میں یا پھر دل دے جو ہے تو آپ کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں، اور آپ کو خدا نخواستہ دل کے مسائل یا اور ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کی ان شریانوں میں خون کی گردش کی کمی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ اگر دماغ کی شریانیں ایتھروسکلیروسس کا شکار ہو جائیں تو آپ فالج کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو اسکیمک سٹروک یا ہیمریجک سٹروک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا پھر دل میں اگر یہ چیز آ جائے، آپ کی کورونری آرٹریز جو ہیں ان میں ایتھروسکلیروسس ہو جائے تو آپ مائوکارڈیل انفارکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کی پیریفرل آرٹریز ہیں ان میں اگر شکار ہو جائیں تو اس کی وجہ سے انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن، یعنی آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے پیروں میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کے پیر سن ہو جاتے ہیں، یا آپ کے پیروں میں ویسکولیٹک لیجنز بن جاتی ہیں، ویسکولر لیجنز بن جاتی ہیں، یعنی آپ کے پیروں کو بلڈ کی سپلائی اتنی نہیں ہوتی، آپ کی سکن جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے، سکن جو ہے خشک اور ڈرائی ہونے لگتی ہے، گینگرین ہونے لگتا ہے ڈرائی، کیونکہ وہاں پر بلڈ کی سپلائی نہیں ہے، اور آپ کی سکن کی سینسیشنز جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، پاؤں میں جو ہیں تو زخم نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح کے شوگر کے مریضوں کے ساتھ ہو۔ تو ایتھروسکلیروسس یا آپ کی شریانوں کا تنگ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر شوگر، بلڈ پریشر ان چیزوں کے ساتھ ہو تو آپ میں مزید ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ دل کی بیماریوں کا، فالج کا، اور مختلف جو فزیکل بیماریاں ہیں ان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی اگر شریانوں میں کوئی پرابلم ہے، ایتھروسکلیروسس کا آپ شکار ہیں، تو جناب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جن کا خیال رکھ کے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ کو ابھی ہوا نہیں ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر آپ ان کو آزما سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنا سکتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ کریں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو بھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لائف میں شامل کر کے آپ ان چیزوں کو ان میں کمی لا سکتے ہیں۔ اگر ختم نہیں کر سکتے، کمی تو لا سکتے ہیں کہ آپ کی ایتھروسکلیروسس کی جو بیماری ہے، شریانوں کی جو بیماری ہے، وہ کم سے کم سطح پر آ جائے، اور آپ کے خطرات جو ہیں فالج کے یا ہارٹ کے ایشوز کے وہ کم سے کم سطح پر آ جائیں۔ ایسی صورت میں جو سب سے بنیادی چیز ہے نوجوانوں کے لیے خصوصاً کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ ڈائٹ اچھے طریقے سے اپنائیں، اور سگریٹ اسموکنگ جو ہے اس سے پرہیز، چاہے آپ نوجوان ہیں، چاہے آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ اگر بیمار ہیں یا نہیں ہیں۔ جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ایتھروسکلیروسس کا ہے وہ ہے جناب اسموکنگ، تو اسموکنگ کو کوئٹ کر دیں۔ جو دوسرا رسک فیکٹر ہے الکوہلزم، اس کو آپ کوئٹ کر دیں۔ جو تیسرا بڑا رسک فیکٹر ہے وہ ہے جناب سیڈنٹری لائف سٹائل، اس کو آپ کوئٹ کر دیں۔ یہ ایسی چیزیں کہ ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں۔ پھر جناب آتے ہیں کہ آپ ایکٹیویٹی کی طرف بھی آ گئے، پھر آتے ہیں جناب ان ڈائٹ کی طرف کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کی ڈائٹ جو ہے ان میں جو رنگ برنگی سبزیاں ہوتی ہیں، پیگمنٹڈ جو سبزیاں ہوتی ہیں، جو رنگ برنگی گرین کلر کی یا اس طرح کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جن میں پیگمنٹس بھی پائی جاتی ہیں، یہ سبزیاں خصوصاً جو رنگ برنگی سبزیاں ہیں یہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں جناب آپ کے ایتھروسکلیروسس کو کم کرنے کے لیے، آپ کی آرٹریز کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کے بلڈ ویسلز کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی صحت بہترین اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر ان کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے، اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ کو ہونے نہیں دے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ اس کا شکار ہیں تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی آتی جائے گی۔ پھر جناب آتے ہیں کہ آپ اگر گوشت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سبزیوں کا استعمال کر کے تنگ آ گئے ہیں، آپ کو گوشت کی بھی ضرورت ہے، اور واقعی میں آپ کو گوشت چاہیے، تو آپ وائٹ میٹ یعنی چکن اور فش میٹ اس کا استعمال کریں تو آپ کو ایتھروسکلیروسس نہیں ہوگا، آپ ایتھروسکلیروسس سے بچے بھی رہیں گے، اور اگر آپ کو آلریڈی ہے تو ان چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں گے وہ اس کو بڑھائے گا نہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، ہر قسم کے مریض چکن اور فش کا استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً پھر ایتھروسکلیروسس اور آپ کے لپڈ پروفائل کو
بہتر کرنے کے لیے جو سب سے اچھی فش کوالٹی ہے وہ سالمن فش ہے. اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں اومیگا 3 آئلز اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے ایتھیروسکلیروسس کو کم کرتی ہیں. اگر آپ کھانے پینے والے لوگ ہیں، آپ سبزیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، فش کا بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جناب فرائی کس چیز میں کریں. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ڈیپ فرائیڈ چیزوں کا آپ استعمال بالکل نہ کریں. چاہے وہ آپ آئل میں بھی ڈیپ فرائی کرتے ہیں، اس کا استعمال ہرگز نہ کریں. کم سے کم آئل لے کے اور اس میں اگر سٹر فرائی کریں تو اس کے ساتھ آپ کی صحت بہتر رہے گی. پھر آئلز میں زیتون کا تیل، اولیو آئل، وہ بہترین ہے. اس کے علاوہ وہ آئل، فش آئل، ایسی چیزیں کہ جن میں اومیگا 3 پائی جائے وہ آپ کے لیے بہترین ہے آپ کے ایتھیروسکلیروسس کو کور کرنے کے لیے. پھر جناب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو سبزیوں سے ہٹ کے کہ آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں. ڈرائی فروٹس جو ہیں خصوصاً اخروٹ، بادام، کاجو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو قدرتی چیزیں پائی جاتی ہیں، اومیگا 3 آئلز پائی جاتی ہیں. ان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو آپ کے لپڈ پروفائل کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرتی ہیں اور ایک قدرتی طور پر آپ کو کولیسٹرول کی گولی مل جاتی ہے. تو آپ اگر ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں آپ کی صحت کے لیے انتہائی بہترین ہے. پھر ہول گرینز اور سیریلز جو ہیں، یعنی آپ جو یا پھر باجرہ یا اس طرح کی آپ ان چیزوں کا استعمال اگر اپنی لائف میں زیادہ کر لیں، گندم کی بجائے یا گندم کے ساتھ جو اور باجرہ ملا کے تھوڑا سا اگر آپ اس کی روٹی کا استعمال کریں تو ایک تو فائبر بڑھ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. ایتھیروسکلیروسس کا آپ شکار نہیں ہوتے، آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھتا، آپ کا شوگر نہیں بڑھتا، آپ کا موٹاپا نہیں بڑھتا. تو ان چیزوں کا بھی استعمال کریں کیونکہ ہم نسل قوم ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے کہ جناب جی گندم کی روٹی. تو اس میں اگر آپ اور بھی سیریلز اور بھی ایسی چیزیں ملا لیں کہ جس طرح جو، باجرہ وغیرہ، ان چیزوں کا اگر استعمال کریں جو کہ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ جو کیا کرتے تھے، ان کا آٹا اگر آپ استعمال کریں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. آپ کے دل کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے گردے کے لیے انتہائی مفید ہے. آپ کے موٹاپے کے لیے اگر آپ وزن میں کمی چاہتے ہیں تو اس کے لیے انتہائی مفید ہے. فروٹس کی طرف آتے ہیں. فروٹس آپ جو بھی استعمال کریں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جو بیریز ہوتی ہیں جس طرح کی کرین بیریز اور مختلف قسم کی جو چھوٹی چھوٹی بیریاں ہوتی ہیں، بیریز کا اگر آپ استعمال کریں یہ آپ کی ویسکولر صحت کے لیے، آپ کی شریانوں کی صحت کے لیے انتہائی بہترین ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح یہ آپ کی اعصابی صحت کے لیے جو ہے تو بہت بہترین ہوتی ہیں. تو سٹریس لیول کم سے کم رکھیں، ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر رکھیں تاکہ آپ کی باڈی کی نمکیات جو ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہے. تو پانی پینا، سبزیوں کا استعمال، پھلوں کا استعمال، نٹس، فروٹس، ڈرائی فروٹس کا استعمال، اسموکنگ سے پرہیز، موٹاپے میں کمی اور سٹریس لیول کو کم کرنا، یہ آپ کے موٹاپے، آپ کے شوگر، آپ کے بلڈ پریشر، آپ کے دل اور آپ کے شریانوں کی بیماری کے لیے انتہائی بہترین ہوگا. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.